الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ۔ ملک شام کا دوسرا سفر۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ، اب یہ ذرا دھیان دیجئے گا، نام میں بہت اکثر ہمارے بھائی بہنیں جو ہے بہت غلطی کرتے ہیں۔ نام تو رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، پر خدیجہ کی جگہ ختیجہ بولتے ہیں۔ میں نے بہتوں کو سنا ہے ختیجہ بولتے ہیں۔ اس کا جو ورڈز ہیں، اس کے جو لیٹرز ہیں، خا دال یا جیم ہا، انگلش میں KHADIJA، تو ڈی ہے، دال ہے، ٹی نہیں ہے، ختیجہ نہیں ہے، خدیجہ ہے۔ تو اس کا دھیان دیجیے گا، ہمارے بہت غلطی ہوتی ناموں میں ہمارے یہاں، میں نے دیکھا ہے۔ اس پر تو میں ایک اچھا خاصا ایک طویل بیان کر سکتا ہوں ناموں کے تعلق سے، نام صحیح لینے کی کیا اہمیت ہے اور نام غلط لینے سے کیا کیا ہو جاتا ہے اور کیا سازشیں چل رہی ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو، چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی، یعنی ساری دنیا میں ہمارے ساتھ کس قدر دشمنی چل رہی ہے، یعنی ہم لوگوں کے جو تشخص ہے، اسلامی مسلمانوں کا جو تشخص ہے، اسی کو مٹانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہر ایک، صرف ایسا نہیں، یہاں ہر جگہ۔ اور اس میں ہم لوگ بھی خود مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں میں، یعنی مطلب یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ نہیں، پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ ان کو یہ تک گوارا نہیں کہ کسی کہانی کا، کسی کارٹون کا کیریکٹر بھی مسلمان رہے، یعنی مسلمان نام کو ہی بگاڑا جا رہا ہے۔ جیسے ابھی بہت مشہور ہے علاؤالدین اور جادوئی چراغ، بہت مشہور ہے، اس پر کئی فلمیں بنی، انگلش کہیے، یہاں کی زبان میں کہیے، سیریلز بنے، پھر سے بن رہا ہے، چل رہا ہے آج کل۔ اب اس کو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہمارے جانے بغیر نام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اصل نام جو ہے وہ ہے علاؤالدین، پیور عربی نام، پیور اسلامی نام، اس کو کس طریقے سے بگاڑ کر علادین کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اپنے بچوں کے ذہن میں نام بٹھا دیا جا رہا ہے۔ ایک سازش، یہ بہت ہی باریکی سے ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے پورا ایک لابی بیٹھتی ہے، اور کس طریقے سے ختم کرنا ہے وہ سب، اور کیسے غلط چیزیں مسلمان بچوں کے ذہنوں میں ڈالنی ہے، وہ اس طریقے سے کام ہوتا ہے۔ تو اس پر دھیان دینا چاہیے۔ ہم خود بھی غلط نام لیتے ہیں تو پھر سیدھی بات ہے، بچے کہاں سے اس کو صحیح سے کہیں گے؟ تو ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، خود بھی سمجھنا چاہیے پہلے تو ایک بیچ میں ایک بات آ گئی تو عرض کر دی میں نے، اس پہ دھیان دیجیے، اور خاص کر کے صحابہ کے نام تو بالکل بگاڑنے نہیں چاہیے۔ یہ جو ہمارے بیچ میں بہرا فرقہ ہے، یہ لوگ، ان کے نام آپ دیکھیں تو اکثر نام ان کے صحابہ والے نام ہوتے ہیں، صحابہ کے ہی نام ہوتے ہیں اکثر، اور فاطمی ان کے جو سلاطین ہیں ان کے نام ہوتے ہیں، پر ان کو بھی یہ بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ کئی ان کے ناموں میں آتا ہے، پر اس کو بگاڑ کر، اچھا ایک نام لوگ قیصر نام رکھتے ہیں، تو قیصر نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ایران کا بادشاہ تھا، یعنی وہاں کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، فارس کا۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں کے نام ہوتے ہیں، کوثر صحیح ہے، قیصر قوف یا صاد را یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر آگے چلے، پتہ نہیں، میں نے اس پر تو میں اچھا خاصا ایک کافی طویل وقت بول سکتا ہوں، فی الحال اس کا وقت نہیں۔ تو اس نام پر دھیان دیجیے، بڑا مبارک نام ہے، بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں، خدیجہ نام رکھتے ہیں لیکن ختیجہ بولتے ہیں، دال کی جگہ تے استعمال کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔
درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں. ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں. چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں. جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت و دیانتداری کے بنا پر میں آپ کو اس کا 2 گنا دوں گی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال اور سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے. اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک معتمد غلام میسرہ اس کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملک کے شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب چرچ کے قریب میں ٹھہرے. نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا تھا، یعنی یہ آتے جاتے رہے ہوں گے تو ملاقات تھی ان سے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں. ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے. نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا. دیکھیے نشانیاں ان لوگوں کو پتا تھی پہلے سے. وہ درخت تھا وہاں پر اور اس کو پتا تھا، پڑھا لکھا عالم تھا وہ تو نشانی ایک یہ بھی تھی کہ اس درخت کے نیچے ہمیشہ جو بھی آئے گا وہ سوائے نبی کے کوئی اس درخت کے نیچے آرام کرے گا ہی نہیں، آئے گا ہی نہیں. جب اس نے دیکھا کہ وہاں پر تو اس نے فوراً بتایا کہ سوائے نبی کے اور کوئی آج تک آیا ہی نہیں. اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ یہ نبی آخر الزماں یہی ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت و انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں. کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا. اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحہ کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے. واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا انتظار کر رہی تھیں. جب ان کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اس نورانی منظر کا ایسا اثر ہوا اور فرط عقیدت سے انتہائی
والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میسرہ، میں نے ایسا دیکھا، مجھے لگا کہ جیسے فرشتے ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اب میسرہ کیا کہتا ہے؟ میسرہ نے بتایا کہ محترمہ، میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، اور یہاں تک ان کا دل جھک گیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا، اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق اور عادات کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی، اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں یہ حال ہے کہ خود ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، جو ان کے بھائی کی بیوی تھی، یعنی ان کی بھابھی تھی۔ حضور کی پھوپھی ان کی بھابھی تھی، ان کو بلایا، ان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نکاح کا پیغام پہنچایا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے: انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ابھی اظہار نبوت نہیں ہوا ہے، اس کے پہلے کے واقعات ہیں۔ اس کے پہلے سے صدق مقال اور حسن اخلاق کے پیکر بن کر سرکار نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن، شریف، عقلمند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا، اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور
حضرت حمزہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم وہ سرداران مضر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بڑوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق اور عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا اور ہم کو معد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا اور اپنے گھر یعنی کعبے کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ دیکھیں، یہ حضور کی تعریف ہی ہو رہی ہے۔ سارے عرب کے، مکہ کے بڑے بڑے بیٹھے ہیں اور حضور کی تعریف ہو رہی، کوئی ایک لفظ اس کے خلاف میں نہیں بولتا، سب مان رہے ہیں کہ ہاں بالکل صحیح ہے، محمد ایسے ہی ہے۔ یعنی اظہار نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا۔ اب اس کا ترجمہ: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب تم نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا 400 مثقال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ تقریباً 25 برس تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہیں، اور ان کی زندگی میں حضور علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہی بطن سے پیدا ہوئیں۔ ان سب کا تفصیلی بیان آگے آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری اور خدمت گزاری میں نثار کر دی، جن کی تفصیل آئندہ صفحات میں تحریر کی جائے گی انشاءاللہ۔ تب یہ آج یہیں تک رکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کعبے کی جو دوسری تعمیر ہے اس کے تعلق سے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ کام رہے، آسانی عطا فرمائے پروردگار، اور ہم اس کو تکمیل تک پہنچائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔